بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی نویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں باب صوم کے موضوعاتی مطالعہ میں اخلاق و آداب کے سبق، اسلام میں خاندان کی اہمیت، خاندان کا معنی و مفہوم، خاندان کا آغاز اور معاشرتی ضرورت و اہمیت، میاں بیوی کا رشتہ، خاندان کے مقاصد، میاں بیوی کے حقوق و فرائض، والدین کا ادب و احترام، اولاد کے حقوق، خاندان سے حسن سلوک اور خاندان والوں کے باہمی حقوق کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اور اسے آسان الفاظ میں سمجھیں گے، اور آخر میں اس سبق کے تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سبق کا نام ہے اسلام میں خاندان کی اہمیت، خاندان کے معنی و مفہوم۔ خاندان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی گھرانہ، کنبہ، قبیلہ، بال بچے، حسب و نسب کے ہیں۔ ایک ہی نسل کے قریبی رشتہ داروں کا مجموعہ عائلی یعنی خاندانی زندگی کا مفہوم ہے۔ یہاں پر نسل سے مراد باپ دادا، آبا و اجداد، وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت و طبیعت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اکیلے نہیں رہ سکتا، بلکہ گھر، محلہ، گاؤں اور شہر بسا کر اکٹھے رہتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو سوشل اینیمل یعنی معاشرتی جانور کہا جاتا ہے کہ انسان معاشرے کے بغیر نہیں رہتا، تنہائی میں اکتا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اسے گھر، محلہ، گاؤں اور لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ خاندان کے اہم عناصر ماں باپ، میاں بیوی اور اولاد بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی یہ خاندان یا کنبہ، اس میں سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا آتا ہے اولاد کے ساتھ، اور اولاد کا ماں باپ کے ساتھ۔ اس کے بعد میاں بیوی اور اولاد بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ سلسلہ آہستہ آہستہ وسعت اختیار کر کے دادا دادی، نانا نانی، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی، خالو خالہ، ماموں مامی اور ان کی اولاد، یہ رشتے مل کر ایک کنبہ یا خاندان بناتے ہیں۔ یعنی وہ رشتے جو ماں کی طرف سے رشتے بنتے ہیں، جیسے خالہ، ماموں، نانی، نانا، وہ، اور دوسرے نمبر پر وہ رشتے جو باپ کی طرف سے آتے ہیں، یعنی باپ کے بھائی اور باپ کی بہنیں، باپ کے والدین، یہ سارے کے سارے خاندان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ خاندانی زندگی انسان کی تمدنی زندگی کی سب سے پہلی کڑی ہے، لیکن انسان اپنی سماجی فطرت کی وجہ سے اپنے خاندان، رشتہ داروں اور دیگر انسانوں کے بغیر آرام و اطمینان والی زندگی گزار نہیں سکتا۔ گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جزو ہے۔ یعنی سب سے پہلے فیملی جو ہے، جو بنیادی طور پر خاندان کا مین حصہ ہے، وہاں سے خاندان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے خاندان کا آغاز اور معاشرتی ضرورت و اہمیت۔ خاندان اور کنبہ سے ہی معاشرتی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص جو ہے، سب سے پہلے اس کی ابتدا اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے ہوتی ہے۔ خاندان کی ابتدا مرد و عورت، شوہر بیوی کے باہمی نکاح سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی جب دو میاں بیوی نکاح کے رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں، وہیں سے ایک خاندان کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آگے چل کر پھر اسی سے نسل بڑھتی ہے۔ اسی بنا پر اسلام دونوں مرد و عورت کو مساوی اہمیت دیتا ہے۔ ہر ایک کا دائرہ متعین ہے۔ اسلام ہر ایک کے حقوق و فرائض کی ادائیگی پر تلقین و تاکید کرتا ہے۔ یعنی چونکہ خاندان کی بنیادی اکائی میاں بیوی کا رشتہ ہے، اسی وجہ سے دین اسلام نے میاں بیوی کے حوالے سے ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں خاص اہمیت بیان کی ہے اور دونوں کے رشتے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 23 ہے۔ یعنی سب سے پہلا رشتہ بھی کائنات کے اندر میاں بیوی کا قائم ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اس وقت آدم علیہ السلام کو انسیت کے لیے کسی رشتے کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بیوی کا رشتہ قائم کیا، اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے رشتہ زوجیت میں منسلک ہوئی۔ تو اسی وجہ سے کائنات کا سب سے پہلا رشتہ بھی میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ انسانوں کے علاوہ خاندانوں اور رشتوں ناتوں کا تصور کسی بھی مخلوق میں موجود نہیں۔ یعنی یہ جو خالہ، خالو، پھپھا، دادا دادی، نانا نانی، یہ سارے رشتے صرف انسانوں میں ہوتے ہیں، جانوروں میں ایسا کوئی نہیں ہوتا۔
یہ شرف اشرف المخلوقات انسان کو حاصل ہے کہ وہ گھر میں ماں باپ، دادا دادی، بہن بھائیوں اور اولاد کی حیثیت میں عزت و احترام، پیار محبت سے پیش آتے ہیں۔ مرد کما کر لاتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور ان کے درمیان ان بن ہو جائے تو خوش دلی سے ان کا تصفیہ کراتا ہے۔ یعنی جو گھر کا سربراہ ہے وہ گھر کے اندر آپس کے اختلافات کو مرد ہی نمٹاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں خاندان کی بدولت ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے اسلام نے خاندان کو سماج اور سارے معاشرے کی زینت بنایا ہے۔ اس کے بعد ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ انسانیت کی بقا اور نسل انسانی کا وجود مرد و عورت کے باہمی تعلق سے ہے، اور انسانوں کے باہمی تعلقات میں میاں بیوی کے رشتے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جانبین کے والدین کی رضامندی کے بعد ایجاب و قبول اور نکاح کے اعلان سے رشتہ قائم ہوتا ہے۔ یعنی غیر محرم اور اجنبی مرد و عورت، ان کا جب نکاح کے ذریعے ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے بہت قریبی رشتہ رکھنے والے ہو جاتے ہیں، اور اس سے عظیم مصالح اور منافع وابستہ ہیں۔ یعنی بہت سی مصلحتیں ہیں اور بہت سے اس کے فوائد ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے رشتے کو اہمیت دی۔ نکاح ہی اچھے خاندان اور پاکیزہ سماج کو جنم دیتا ہے۔ قرآن کریم نے رشتہ ازواج کو احسان کا نام دیا ہے، یعنی قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ یعنی جب بندہ رشتہ زوجیت میں نکاح میں منسلک ہو جاتا ہے تو ایک قلعے کے اندر وہ اپنے ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ در حقیقت نکاح ایک معاہدہ ہے جس کے ذریعے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زندگی کے دو ساتھی، دکھ سکھ میں شریک اور ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاتے ہیں۔ مشکلات اور مسائل کے حل میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ زندگی کا سکون اور قلب کا اطمینان بڑی حد تک ان کی خوشگواری اور باہمی الفت و اعتماد کے ذریعے ہوتی ہے۔ یعنی دنیا میں ہر کسی کے ماں باپ نے آخر کار دنیا سے چلے جانا ہوتا ہے، تو دین اسلام نے بالخصوص میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ قائم کیا ہے کہ وہ اولادیں جو اپنے ماں باپ کے انتقال کرنے کے بعد تنہا رہ جاتی ہیں، ان کا پھر آگے رشتہ چلتا ہے، پھر وہ میاں بیوی بنتے ہیں، پھر ان کی اولاد ہوتی ہے۔ اس طرح یہ خاندان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جس قدر محبت و الفت زیادہ ہوگی اسی قدر اس کا نتیجہ بھی نفع بخش ہوگا۔ نکاح نسل انسانی کے لیے نہ صرف بقا کا سبب ہے بلکہ اس کے ذریعے آدمی بہت ساری غیر اخلاقی کاموں سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی یہ ایک رشتہ ایسا ہے کہ اسی کے ذریعے قیامت تک انسان کی نسل باقی رہتی ہے، اور یہی ایک واحد رشتہ ہے جو انسان کو بہت سی بے راہ روی اور بہت سے گناہوں سے بچاتا ہے۔ اولاد پیدا ہوتے ہی ایک نئے خاندان کی ابتدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے زوجین کے تعلق مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زوجین کا مطلب میاں بیوی، دونوں طرف سے محبت و احترام بڑھ جاتا ہے، گھر اولاد کی وجہ سے بارونق ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1846 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، نکاح والی زندگی گزارنا میری سنت ہے، بس جو بھی میری سنت سے آراز کرے گا، یعنی روگردانی اختیار کرے گا، چھوڑے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے امتیوں کو نکاح کے لیے رغبت دلائی کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور میرا پسندیدہ عمل ہے، اور جو سنت ہو اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب اور برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ نکاح کے اس بابرکت رشتہ کو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے باہمی پردہ اور لباس قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، وہ عورتیں تمہارے لیے ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی یہاں پر لباس سے مراد یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس اس طرح سے ہیں کہ لباس انسان کی عیبوں کو ڈھانپتا ہے، لباس انسان کو معاشرے میں عزت عطا کرتا ہے، اور لباس ہی انسان کے سب سے زیادہ ہر وقت قریب رہتا ہے۔ اس وجہ سے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ہے خاندان یعنی ازدواجی زندگی کے مقاصد۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عائلی زندگی یعنی خاندانی زندگی کا مقصد نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ اس لیے قائم کیا ہے میاں بیوی کا تاکہ انسانیت کا سلسلہ چلتا رہے۔ اگر دنیا میں نکاح کا سلسلہ نہ ہوتا تو آگے نسل نہیں چل پاتی۔ انسان کو سکون و اطمینان ازدواجی زندگی سے ہی ملتا ہے۔ زوجین میں باہمی محبت و الفت کا وسیلہ بنتا ہے، خاندانی زندگی کی راحت و سکون کا سبب بنتا ہے۔ فریقین کو یعنی دونوں میاں بیوی کو
پاکیزگی کے ساتھ زندگی کی مسرتیں یعنی خوشیاں اور راحتیں نصیب ہوتی ہیں۔ نسل انسانی کا تسلسل اور بقا بھی انسانی عظمت اور شرف کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ اجتماعیت کا ایک خاص حلقہ وجود میں آتا ہے، یعنی جب میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو اسی سے پھر اولاد ہوتی ہے، پھر اولاد کی اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہوتی ہیں، تو اجتماعیت پیدا ہوتی ہے جن کے مفادات مشترک ہوتے ہیں، جس کی بنا پر کنبہ اور معاشرہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یعنی پھر وہ رشتے جب قائم ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا احساس ان کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے میاں بیوی کے حقوق و فرائض۔ حدیث میں ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2409 ہے، جس کا ترجمہ ہے تم سب نگران ہو اور تم سے تمہاری نگرانی میں موجود افراد اور رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ یعنی ہر ایک انسان کو کسی نہ کسی حیثیت میں سربراہ کا درجہ دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ تم سب نگہبان ہو، تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں، رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق زوجین کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق و فرائض مقرر کیے گئے ہیں۔ زوجین سے مراد میاں بھی ہے اور بیوی بھی ہے، تو دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ اسی طرح ان عورتوں کے حقوق میں نان نفقہ یعنی کھانا پینا، ان کی خوراک، لباس، مکان، علاج معالجہ اور دیگر ضروریات مہیا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اپنے مالی وسائل کے اعتبار سے یہ ضروریات پوری کرے گا، یعنی جیسے اس کے وسائل ہیں ان وسائل کے مطابق یہ ساری ضرورتیں اپنی بیوی کو مہر میں دی گئی رقم یا دیگر ذاتی ملکیت رکھنے اور کاروبار کرنے کا جائز حدود میں اجازت دینا۔ مرد کے فرائض میں یہ امور بھی شامل ہیں، یعنی بیوی کا مہر دینا بھی ذمہ داری بنتی ہے، بیوی اور گھر کے دوسرے افراد سے پیار اور الفت سے پیش آنا، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرنا، عدل و احسان کا رویہ اختیار کرنا، ان کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرنا، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں ایک شوہر کی ہیں جو شریعت مطالعہ نے مقرر کی ہیں۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں شوہر کے مال و اسباب کی امانت کی طرح حفاظت کرے، یعنی جب شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی تمام چیزیں اس کی حفاظت اس طرح سے کرے جس طرح سے اپنی چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی نامحرم کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی غیر مرد گھر میں آ رہا ہو، اس کی اجازت ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ فرمان الہی ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے تو جو نیک بیویاں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، یعنی جو شوہروں کی فرما بردار ہیں انہیں قرآن مجید نے نیک بیویاں قرار دیا ہے، ان کی پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ شوہر کی آمدنی اور مالی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کا مطالبہ نہ کرے، یعنی جتنی کمائی ہو شوہر کی اسی کے مطابق اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کو رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ شوہر کی آمدنی سے زیادہ، شوہر کے وسائل سے زیادہ، شوہر کی کمائی سے زیادہ اپنے مطالبات اور اپنی خواہشات کو ترجیح۔ شوہر کے گھر میں کوئی تکلیف یا تنگی دیکھے تو خواہ مخواہ دوسروں کو اس کی شکایت نہ کرے بلکہ درگزر اور برداشت کرے، یعنی جب میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو آپس کے کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں کبھی کبھی شوہر کی طرف سے سختی کا مزاج بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو اس طرح کا معاملہ ہو تو کبھی بھی کسی اور تیسرے شخص کو نہ بتائے بلکہ اس بات کو درگزر کرے اور برداشت کرے، اور کسی کو بھی یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی اس بارے میں نہ بتائے کہ میرے گھر میں یہ معاملات ہوئے ہیں۔ شوہر یا گھر کے راز افشا نہ کرے، یعنی جو کچھ گھر میں ہوا وہ بات گھر کی گھر میں ہی رہنی چاہیے۔ ذرا سی بات اپنے گھر کی دوسروں کو بتانا یہ غیر مناسب طریقہ ہوا کرتا ہے۔ نسب و نسل کی حفاظت اور بچوں کی نگہداشت و تربیت کرے، یعنی اپنے خاندان کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی ہر طرح کی نگہداشت کرے، تربیت کرے، اپنا حق ادا کرے کہ معاشرے میں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے اور انہیں بہترین تعلیم دینے کی کوشش کرے۔ شوہر کی خدمت و اطاعت وغیرہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2053 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو،
اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، محلے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہے، وہی میری نظر میں اچھا ہے، بلکہ فرمایا پہلے نمبر پر سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور اپنی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تم سب میں سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اس کے بعد ہے والدین کا ادب و احترام۔ تمام رشتوں میں والدین کا رشتہ اہم اور قابل احترام ہے۔ انہی کی وجہ سے ہم اس جہاں میں آئے، یعنی دنیا میں سب سے پہلے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے جس کا حق بنتا ہے وہ ماں باپ کا بنتا ہے، اور ان کی دیکھ بھال اور پرورش سے ہمارے اندر قوت پیدا ہوئی۔ جس وقت ہم کھا پی سکنے کے قابل بھی نہ تھے، اس وقت انہوں نے ہماری پرورش کی، ہماری دیکھ بھال کی اور ہمیں پروان چڑھایا۔ اس لیے ہمیں والدین کی خدمت اور احترام میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی حکم دیتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ 15ویں سپارے کی سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یعنی سب سے پہلے پرستش اور عبادت کا حق اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ میرا ہے، سب میری عبادت کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی عبادت کے بعد کسی اور حکم کو نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اور پھر بہتر سلوک کس طرح سے کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا، اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو۔ یعنی جوانی میں تو ماں باپ کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب بڑھاپے میں ماں باپ بچے کی مانند ہو جاتے ہیں، اس وقت ماں باپ کو اپنی اولاد کی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور بڑھاپے کے عالم میں ان کی صحت گر چکی ہوتی ہے، ان کی طبیعت پہلے جیسی نہیں رہتی۔ اس لیے بالخصوص بڑھاپے کے اندر ماں باپ کو بہتر سلوک کا حقدار قرار دیا ہے، اور فرمایا گیا کہ ان کو اف تک نہ کرو، ان کو جھڑکو بھی نہ۔ یعنی ان کے ذہنی مزاج کی وجہ سے ان کے غصے کو برداشت کرنا ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کی کسی بھی بات پر اف تک نہیں کہنا۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ ان کے ساتھ خوب ادب کے ساتھ بات کرو، ان کے سامنے نیاز مندی سے، عاجزی کے ساتھ جھکے رہو، یعنی بہت زیادہ نرمی کے ساتھ ان سے بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا گیا کہ اور دعا کرتے رہو، اے میرے رب جیسے ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی، آپ ان پر اسی طرح رحم فرمائیے۔ یعنی یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کو یاد دلایا کہ جیسے تم چھوٹے بچے تھے، اس وقت تمہارے ماں باپ نے رحم کے ساتھ تمہارے ناز اٹھاتے ہوئے ہر چیز کا خیال رکھا، تمہاری پرورش کی، اسی طرح سے ماں باپ کے لیے انہی الفاظ کے ساتھ دعا کرنا ہے کہ یا اللہ اس طرح سے میرے بچپن میں انہوں نے میرا خیال رکھا، تو بھی ان کا اسی طرح خیال رکھ۔ ماں باپ اگر کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہوں، دنیا میں ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، اچھا سلوک کرنا اور خدمت کرنا لازمی امر ہے۔ ہاں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا کفر و شرک اختیار کرنے کا حکم دیں تو ان سے معذرت کی جائے گی۔ اگر وہ غیر مسلم ہیں، ان کی تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ یہ غیر مسلم ہیں لہٰذا میں ان کا ادب و احترام نہ کروں، بلکہ اسلام نے غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ بھی اچھے سلوک کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اولاد مسلمان ہو چکی ہوتی ہے اور ماں باپ غیر مسلم ہوتے ہیں، تو اب غیر مسلم ہونے کی وجہ سے ان سے نفرت، حقارت اور بدسلوکی سے پیش نہیں آنا، بلکہ اسلام کا حکم پھر بھی وہی ہے کہ تمہارے ماں باپ ہیں، چاہے وہ کافر و مشرک ہی کیوں نہ ہوں، تمہیں ان کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا حق ماں باپ کے حقوق کے مقابلے میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد فرمایا والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں سے بھی بہتر تعلق رکھنا چاہیے۔ والدین کے حقوق اولاد کے فرائض ہیں، یعنی اولاد پر فرض ہے کہ والدین کے حقوق پورے کرے، ان میں عزت و احترام کرنا، اطاعت و فرما برداری کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کے اقربا اور رفقا سے حسن سلوک یعنی رشتہ داروں اور دوستوں سے سلوک، اور اس کے بعد اعتراف شکر یعنی ان کا شکریہ ادا کرنا، دعائے مغفرت، ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا، یہ ماں باپ کے حقوق میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اولاد کے حقوق۔ خاندان کی رونق اولاد ہے، اور اولاد کا مقصد بقائے نو اور زندگی کا سبب ہے، یعنی انسانیت کا بقا اولاد کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے،
اور اولاد ہی گھر کی رونق ہوا کرتی ہے۔ اولاد ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کے لیے باپ کے ذمے ادب سکھانا اور صحیح تربیت ہے، یعنی سب سے بہترین نعمت جو ماں باپ کی طرف سے اولاد کو ملتی ہے وہ سب سے اچھی تعلیم اور اچھی تربیت ہے اور ادب ہے۔ ساتھ ہی والدین پر ان کے لیے بعض دیگر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کو اولاد کے حقوق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اولاد کی اچھی پرورش یعنی ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، تعلیم اور اچھی تربیت کا احترام کرنا، یعنی بہتر سے بہتر تعلیم اور بہتر سے بہتر تربیت کا دیا جانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری میں سے۔ رحمت و شفقت کرنا، اپنی اولاد سے یعنی محبت سے پیش آنا، اچھی جگہ ان کی شادی کرنا، وراثت میں عدل کرنا۔ وراثت میں عدل سے مراد یہ کہ اگر 2-4 اولاد ہیں تو ان کو سب کو برابری کے ساتھ وراثت دی جائے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو کم دی جائے اور کسی کو بالکل محروم کر دیا جائے اور کسی کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دی جائے۔ اولاد کو دین کی ضروری باتیں، قرآن کریم کی تعلیم و نماز کی تربیت دینا، اولاد کو اسلامی اقدار کی تعلیم دینا، یا جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کے بارے میں سمجھانا، اولاد کے درمیان برابری اور انصاف کا معاملہ رکھنا، یعنی کسی کو زیادہ پیار اور کسی کو کم پیار دینا، یہ اسلام نے منع کیا ہے۔ بیٹیوں کو بھی بیٹوں کی طرح تحفہ تحائف اور پیار میں شریک کرنا، یعنی صرف ایسا نہیں کہ بیٹوں پر فخر ہو اور بیٹیوں کو محروم کیا جائے، بلکہ اس میں برابری کا رویہ ہو، جیسا خیال بیٹوں کا کیا جائے ویسا ہی بیٹیوں کا کیا جائے۔ بیٹی کی پیدائش پر غمگین نہ ہونا، کیونکہ ناراضگی کا اظہار کرنا ناشکری ہے۔ دور جاہلیت میں بیٹیوں کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا، یہاں فرمایا گیا کہ بیٹیوں کی پیدائش پر غمگین نہیں ہونا بلکہ اسی طرح خوش ہونا ہے جس طرح سے بیٹوں کی پیدائش پہ خوش ہوئے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اولاد پر بے جا سختی اور تشدد سے پرہیز کرنا اور ان سے شفقت اور پیار و محبت کا رویہ رکھنا، اپنی اولاد کو بھوک و تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرنا۔ دور جاہلیت میں تنگ دستی کی وجہ سے لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، اس سے اسلام نے منع کیا۔ اس کے بعد خاندان سے حسن سلوک، والدین کے بعد قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، بہن بھائی اور وہ رشتہ دار جو ماں باپ کے تعلق سے رشتہ دار بنتے ہیں، مثلا دادا دادی، نانا نانی، ماموں، خالہ، پھوپھی، چچا زاد، تایا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، ان سب کے ساتھ حسن سلوک روا رکھنے اور ان کی مالی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی پہلے نمبر پہ میاں بیوی کو حقوق ہیں، اس کے بعد ماں باپ کے، پھر اولاد کے، اور اس کے بعد خاندان کے۔ قرابت دار یعنی رشتہ دار، بلکہ ہر مسلمان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ان کو ایذا یعنی تکلیف دینا حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ جو چاہو مال خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 ہے، جس میں لوگوں پر اپنا مال خرچ کرنے کی ترتیب بتائی گئی ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اس کے بعد رشتہ دار، اور اس کے بعد یتیم، اور اس کے بعد محتاج، اس ترتیب سے خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد خاندان والوں کے باہمی حقوق، خاندان کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کے لیے لازمی ہے کہ خاندان والوں سے حسن سلوک کرے، محبت و شفقت سے پیش آئے، مصیبت و پریشانی کے وقت دل جوئی کرے، یعنی ان کی مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں ان کا ہمدرد بنے، ان کو تسلی دے، غربت اور تنگ حالی کے وقت مالی مدد کرے، یعنی اگر خاندان میں کوئی مالی حالات کسی کے خراب ہوں، تنگ دستی کا شکار ہو، تو اس وقت ان کی مدد کی جائے۔ خاندان کے یتیم بچوں کی پرورش اور تربیت کرے، یعنی اگر کسی کے ماں باپ مر چکے ہیں خاندان میں تو ان یتیم بچوں کی پرورش کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے۔ خاندان کی خوشی اور غمی میں شریک کرے، یعنی شادی وغیرہ اور کسی قسم کا دکھ غم ہو جائے، باہمی تعاون کرے، یعنی مسائل حل کرنے میں مالی، جسمانی اور نیک مشوروں کی صورت میں تعاون کرے۔ خاندان میں تنازعات کے وقت صلح و صفائی کریں، یعنی آپس میں اگر خاندان میں کسی کے اختلافات ہو جائیں تو وہاں ان کے ثالث بننے کا فریضہ ادا کرے، ان کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کرے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مشقی سوالات کی طرف، جس میں سب سے پہلے تفصیلی سوالات کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال ہے، اسلام میں خاندان کی اہمیت پر مضمون تحریر کریں۔ جواب ہے، خاندان کے معنی و مفہوم۔ خاندان فارسی زبان کا لفظ جس کے لفظی معنی گھرانہ، کنبہ، قبیلہ، بال بچے، حسب و نسب کے ہیں۔ ایک ہی نسل کے قریبی رشتہ داروں کا مجموعہ
عائلی خاندانی زندگی کا مفہوم ہے۔ خاندان کے اہم عناصر ماں باپ، میاں بیوی اور اولاد بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خاندان کا آغاز اور معاشرتی ضرورت و اہمیت۔ خاندان اور کنبہ سے ہی معاشرتی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ خاندان کی ابتدا مرد و عورت، شوہر اور بیوی کے باہمی نکاح سے شروع ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اسلام دونوں مرد و عورت کو مساوی اہمیت دیتا ہے۔ ہر ایک کا دائرہ کار متعین ہے۔ اسلام ہر ایک کے حقوق فرائض کی ادائیگی پر تلقین و تاکید کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ انسانوں کے علاوہ خاندان اور رشتوں ناتوں کا تصور کسی بھی مخلوق میں موجود نہیں۔ یہ اشرف المخلوقات انسان کو حاصل ہے کہ وہ ماں باپ، دادا دادی، بہن بھائیوں اور اولاد کی حیثیت میں عزت و احترام، پیار و محبت سے پیش آتے ہیں۔ مرد کما کر لاتا ہے، ان ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اگر ان کے درمیان انبن ہو جائے تو خوش دلی سے ان کا تصفیہ کراتا ہے۔ یہ تمام چیزیں خاندان کی بدولت ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے خاندان کو سماج اور صالح معاشرہ کی زینت بنایا ہے۔ اس کے بعد ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ انسانیت کی بقا اور نسل انسانی کا وجود مرد و عورت کے باہمی تعلق سے ہے، اور انسانوں کے باہمی تعلقات میں میاں بیوی کے رشتہ کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ جانبین کے والدین کی رضامندی کے بعد ایجاب و قبول سے نکاح کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور اس سے عظیم مصالح اور منافع وابستہ ہیں۔ در حقیقت نکاح ایک معاہدہ ہے جس کے ذریعے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زندگی کے دو ساتھی اور ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد خاندان یعنی ازدواجی زندگی کے مقاصد۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عائلی یعنی خاندانی زندگی کا مقصد نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش ہے۔ انسان کو سکون و اطمینان ازدواجی زندگی سے ہی ملتا ہے۔ زوجین میں باہمی محبت و الفت کا وسیلہ بنتا ہے۔ خاندانی زندگی کے راحت و سکون کا سبب بنتا ہے۔ فریقین کو پاکیزگی کے ساتھ زندگی کی مسرتیں اور راحتیں نصیب ہوتی ہیں۔ نسل انسانی کا تسلسل اور بقا بھی انسانی عظمت اور شرف کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ اجتماعات کا ایک خاص حلقہ وجود میں آتا ہے جن کے مفادات مشترک ہوتے ہیں، جس کی بنا پر کنبہ اور معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے میاں بیوی کے حقوق و فرائض۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق زوجین کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق و فرائض مقرر کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ اسی طرح ان عورتوں کے حقوق میں نان نفقہ، لباس، مکان، علاج معالجہ اور دیگر ضروریات مہیا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اپنے مالی وسائل کے اعتبار سے یہ ضروریات پوری کرے گا۔ بیوی کو مہر میں دی گئی رقم یا دیگر ذاتی ملکیت رکھنے اور کاروبار کرنے کا جائز حدود میں اجازت دینا مرد کے فرائض میں یہ امور بھی شامل ہیں۔ بیوی اور گھر کے دوسرے افراد سے پیار اور الفت سے پیش آنا، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرنا، عدل و احسان کا رویہ اختیار کرنا، ان کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرنا۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں مال و اسباب کی امانت کی طرح حفاظت کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی نامحرم کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دینا۔ شوہر کی آمدنی اور مالی حیثیت سے بڑھ کر خرچے کا مطالبہ نہ کرے۔ شوہر کے گھر میں کوئی تکلیف یا تنگی دیکھے تو خواہ مخواہ دوسروں کو اس کی شکایت نہ کرے، بلکہ درگزر اور برداشت کرے۔ شوہر یا گھر کے راز افشا نہ کرے۔ نسب و نسل کی حفاظت اور بچوں کی نگہداشت و تربیت کرے۔ شوہر کی خدمت و اطاعت کرے وغیرہ۔ اس کے بعد ہے والدین کا ادب و احترام۔ تمام رشتوں میں والدین کا رشتہ اہم اور قابل احترام ہے۔ انہی کی وجہ سے ہم اس جہان میں آئے اور ان کی دیکھ بھال اور پرورش سے ہمارے اندر قوت پیدا ہوئی۔ اس لیے ہمیں والدین کی خدمت و احترام میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ اگر کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہوں، دنیا میں ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی فرمانبرداری کرنا، اچھا سلوک کرنا اور خدمت کرنا لازمی امر ہے۔ ہاں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا کفر و شرک اختیار کرنے کا حکم دیں تو ان سے معذرت کی جائے۔ اس کے بعد ہے اولاد کے حقوق۔ خاندان کی رونق اولاد ہے، اور اولاد کا مقصد بقائے نو اور زندگی کا سبب ہے۔ والدین پر ان کے لیے بعض دیگر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کو اولاد کے حقوق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اولاد کی اچھی پرورش، تعلیم، اچھی تربیت کا اہتمام کرنا، رحمت و شفقت، اچھی جگہ ان کی شادی کرانا، وراثت میں عدل کرنا، اولاد کا دین کی ضروری باتیں، قرآن کریم کی تعلیم اور نماز کی تربیت کرنا، اولاد کو اسلامی اقدار کی تعلیم دینا، اولاد کے درمیان برابری اور انصاف کا معاملہ رکھنا، بیٹیوں کو بھی
بیٹوں کی طرح تحفہ تحائف اور پیار میں شریک کرنا، بیٹی کی پیدائش پر غمگین نہ ہونا، ناراضگی اور ناشکری نہ کرنا، اولاد پر بھیجا سختی اور تشدد سے پرہیز کرنا، ان سے شفقت کرنا اور پیار و محبت کا رویہ رکھنا، اپنی اولاد کو بھوک و تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرنا۔ اس کے بعد ہے خاندان سے حسن سلوک۔ والدین کے بعد قرابت داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، بہن بھائی اور رشتہ دار جو ماں باپ کے تعلق سے رشتہ دار بنے ہیں، مثلا دادا دادی، نانا نانی، ماموں خالہ پھوپھی، چچا چچا زاد، تایا زاد اور خالہ زاد ماموں زاد، ان سب کے ساتھ حسن سلوک روا رکھنے اور ان کی مالی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے خاندان والوں کے باہمی تعلق۔ خاندان کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کے لیے لازمی ہے کہ خاندان والوں سے حسن سلوک کرے، محبت و شفقت سے پیش آئے، مصیبت و پریشانی کے وقت دلجوئی کرے، غربت اور تنگحالی کے وقت مالی مدد کرے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے شوہر بیوی کے حقوق و فرائض پر نوٹ تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے شوہر بیوی کے حقوق و فرائض۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق زوجین کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق و فرائض مقرر کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ اسی طرح ان عورتوں کے حقوق میں نان نفقہ، لباس، مکان، علاج معالجہ اور دیگر ضروریات مہیا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اپنے مالی وسائل کے اعتبار سے یہ ضروریات پوری کرے گا۔ بیوی کو مہر میں دی گئی رقم یا دیگر ذاتی ملکیت رکھنے اور کاروبار کرنے کا جائز حدود میں اجازت دینا مرد کے فرائض میں یہ امور بھی شامل ہیں۔ بیوی اور گھر کے دوسرے افراد سے پیار و الفت سے پیش آنا، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرنا، عدل و احسان کا رویہ اختیار کرنا، ان کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرنا۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں مال و اسباب کی امانت کی طرح حفاظت کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی نامحرم کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دینا۔ شوہر کی آمدنی اور مالی حیثیت سے بڑھ کر خرچے کا مطالبہ نہ کرے۔ شوہر کے گھر میں کوئی تکلیف یا تنگی دیکھے تو خواہ مخواہ دوسروں کو اس کی شکایت نہ کرے بلکہ درگزر اور برداشت کرے۔ شوہر یا گھر کے راز افشا نہ کرے۔ نسب و نسل کی حفاظت اور بچوں کی نگہداشت و تربیت کرے۔ شوہر کی خدمت و اطاعت کرے وغیرہ۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مختصر سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے خاندان سے کیا مراد ہے؟ تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے خاندان کے معنی و مفہوم۔ خاندان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گھرانہ، کنبہ، قبیلہ، بال بچے، حسب و نسب کے ہیں۔ ایک کی نسل کے قریبی رشتہ داروں کا مجموعہ عائلی یعنی خاندانی زندگی کا مفہوم ہے۔ انسان کی فطرت و طبیعت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اکیلے نہیں رہ سکتا بلکہ گھر، محلہ، گاؤں اور شہر بسا کر اکٹھے رہتا ہے۔ خاندان کے اہم عناصر ماں باپ، میاں بیوی اور اولاد بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ سلسلہ آہستہ آہستہ وسعت اختیار کر کے دادا دادی، نانا نانی، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی، خالو خالہ، ماموں مامی اور ان کی اولاد یہ رشتے مل کر ایک کنبہ خاندان بناتے ہیں۔ خاندانی زندگی انسان کی تمدنی زندگی کی سب سے پہلی کڑی ہے، لیکن انسان اپنی سماجی فطرت کی وجہ سے اپنے خاندان میں رشتہ داروں اور دیگر انسانوں کے بغیر آرام و اطمینان والی زندگی گزار نہیں سکتا۔ گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جزو ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے والدین کے ادب و احترام کے متعلق تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے تمام رشتوں میں والدین کا رشتہ اہم اور قابل احترام ہے۔ انہی کی وجہ سے ہم اس جہان میں آئے اور ان کی دیکھ بھال اور پرورش سے ہمارے اندر قوت پیدا ہوئی۔ اس لیے ہمیں والدین کی خدمت اور احترام میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ چاہے کافر ہی ہوں پھر بھی ان کی عزت و احترام اور فرما برداری لازم ہے۔ البتہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی یا کفر و شرک کا حکم دیں تو ان سے معذرت کی جائے گی۔ والدین کے چند حقوق درج ذیل ہیں: ان کی عزت و احترام کرنا، ان کی کامل اطاعت و فرما برداری، ان سے حسن سلوک، ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے بھی حسن سلوک، اعتراف شکر، ان کے لیے دعائے مغفرت۔ اس کے بعد سوال ہے اولاد کے چند حقوق تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے خاندان کی رونق اولاد ہے اور اولاد کا مقصد بقائے انسانیت اور زندگی کا سبب ہے۔ اولاد ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی صحیح پرورش اور بہترین تربیت کریں۔ والدین کے ذمہ اولاد کے چند حقوق درج ذیل ہیں: اولاد کی اچھی پرورش، تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، ان سے رحمت و شفقت کا معاملہ کرنا، اچھی جگہ ان کی شادی کرنا، وراثت میں عدل کرنا، دین کی ضروری باتیں، نماز وغیرہ کی تعلیم دینا، اسلامی اقدار سکھانا، اولاد کے درمیان انصاف کرنا، بیٹوں اور بیٹیوں میں تفریق نہ کرنا، اولاد پر بھیجا سختی اور تشدد سے گریز کرنا، اولاد کو بھوک اور تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرنا۔
عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے، تمام رشتوں نعتوں میں سے اہم رشتہ ہے آپشن الف ماں باپ کا، آپشن بے میاں بیوی کا، آپشن جیم بہن بھائی کا، آپشن دال استاد شاگرد کا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف ماں باپ کا۔ اس کے بعد سوال ہے، خاندان کی خوبصورتی ہے آپشن الف افراد خانہ، آپشن بے دولت، آپشن جیم اولاد، آپشن دال وراثت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم اولاد۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔